میں آپ کو فکر مند کرنے آئی ہوں. پیرنٹنگ اور تربیہ کا کنیکشن کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے اینڈ تک آپ بخوبی سمجھ جائیں گے. تربیہ اور پیرنٹنگ سیم چیز نہیں ہے. اسی لیے تربیہ کو اس رخ سے دیکھنا جس رخ سے دیکھنا بہت ضروری ہے، جس رخ سے دیکھا نہیں جاتا. انکانشیس جو مست ماحول پیرنٹس ہیں نا، ان سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں وہ پیرنٹس جو کانشیس ہیں. پہلے بچوں کے حقوق سمجھ لیں اور پھر اپنے رول سمجھ لیں. اگر کہا جائے بچے کی عزت کرو تو کئی لوگوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. بچے کی عزت دین کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. ٹیچنگز آف اسلام، مورالٹی، ہیلدی باڈی، سوشل اور سیکسچل. تربیہ نہیں ہوگی تو آپ مینٹور نہیں. ماں باپ اپنے بچے کو ڈسون نہیں کر سکتے، گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. ماں کا کام چھوڑ کر وہ باپ کا کام کر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہی کرنا ہے. فادر رول، آئیڈینٹی، خدا نہ خواستہ ایمانی ترازو میں اگر وہ آئیڈینٹی اس کی مشکوک ہے تو پھر وہ آپ کا شوہر بھی کیوں ہے؟ ان پہ ویسا بالکل ویسا رحم کر جیسا میرے بچپن میں انہوں نے کیا. تو ڈریں، یہ دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سیشن کے جو میکسیمم خیر ہے وہ آپ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں. علم نہ لیں، صرف علم نافع بنائیں اس کو، ورنہ ان تمام سیشن سے صرف موٹیویشن ملے گی اور وہ ایک نشہ ہے. اس نشے کو ہی توڑنا ہے. آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے پلانز بنانے سیکھیں، جو سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور دوسروں کو سکھانا بھی سیکھیں. سو ہولسٹک لرننگ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے بارے میں اورینٹیشن ہو چکی ہے، اور اس کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اپنے پیرنٹنگ رول میں یا ٹیچنگ رول میں اس کو کیسے ہک کرنا ہے، اس کو ہم پہلے 2 سیشن میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور آخری 3 سیشنز میں اس کے میتھڈز اور طریقوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ. یہ لیول 1 جو ہمارا یہ پوری ہولسٹک لرننگ کا سیشن 1 کا لیول 1 ہے. آپ کو پتہ ہے جو فی سبیل اللہ ہے اس کا یہ ویری فرسٹ سیشن ہے، جو کہ اس مد میں ہے کہ کلیئرٹی مل جائے آپ کو کہ کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ابھی کیسے نہیں، ابھی ہم اس پر فوکس کرنے والے ہیں کیوں کرتے ہیں، تاکہ آپ کنونس ہوں. پہلے 2 سیشنز آپ کو کنونس کرنے کے لیے. آج کا سیشن اس متعلق ہے کہ ہم کیوں کریں. اس کا پہلا سیشن ہے جس میں تربیہ پر بات ہوگی. جس انسان نے بھی تربیہ کی اہمیت کو سمجھ لیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پلانز بنانے پہ غور کرے گا، یہ میرا دعویٰ ہے. سو اسی لیے تربیہ کو اس رخ سے دیکھنا جس رخ سے دیکھنا بہت ضروری ہے، جس رخ سے دیکھا نہیں جاتا وہ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گی، تاکہ آپ میں یہ فکر پیدا ہو. اگر پہلے سے ہے تو بہت مبارک بات ہے، اگر نہیں ہے تو پیدا ہو جائے کہ مجھے تربیہ کرنی ہے. دس از دا آبجیکٹو آف دس سیشن. سو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو پریویس ایکٹیویٹی سے. میں نے آپ کو پریویسلی ایک ایکٹیویٹی دی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پلیز سوچیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کا اسٹوڈنٹ 30 سال بعد کیا کر رہا ہوگا، یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کر رہا ہو. جو مجھے رسپانسز ملے 120 رسپانسز میں سے جو سمری میں نے نکالی ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ جو اس وقت فکر کا ایک پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. رسپانسز میں جو زیادہ تر ایک سمری میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ زیادہ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی وہ گڈ ہیومن ہو، اس میں سکلز ہوں، اس کا بزنس ہو اپنا، وہ اپنی جاب کرے اسٹڈی کے بعد، وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو، ہیپی میرڈ لائف ہو اس کی، اس کے سارے خواب پورے ہوں، وہ اوبیڈینٹ ہو، وہ دائی ہو. I must say it's a big claim، دائی. ویل ایجوکیٹڈ ہو، حافظ ہو، ڈاکٹر انجینئر ہو، ریسپانسبل شہری ہو، لیڈر بنے، گوڈ فیئرنگ ہو اور سکسیسفل ہو. اچھا، ان تمام جو وشز ہیں ان کے اندر کچھ تو ایسی ہیں جن کا وہ بالکل ہی کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ سکسیسفل ہو. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا سکسیسفل آپ سمجھتے کس کو ہے، لیکن دس از ناٹ دا پوائنٹ آف پونڈر رائٹ ناؤ. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی، بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ سب کچھ صرف دعا سے اچیو ہو سکتا ہے؟ اور دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی ایک آپ کے پاس پاور ہے دعا. لیکن کیا صرف اور صرف دعا کافی ہے؟ اور شیورلی دا آنسر ول بی نو. صرف دعا کافی نہیں ہے. تو پھر ایڈیشنلی ہم کیا کریں؟ دس شوڈ بی دا کوسچن پاپ اپ ان یور مائنڈ. واٹ ٹو ڈو دین؟ دعا کے علاوہ اور کیا کریں؟ اس کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکھنے کی. اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے آپ اویئر ہو جائیں، آپ کو پتا ہو کرنا کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ سیشن میں آپ سیکھیں گے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ کانشیس پیرنٹ ہے. اب کانشیس پیرنٹ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں پیرنٹس. ایک تو ہے مست ماحول جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، زندگی جیسے گزری ہے، بچے پیدا کیے، روٹی پانی کا بندوبست کیا، وہ جو بھی ان کا ایجوکیشن انہوں نے چوز کیا وہ کروائی، اللہ اللہ خیر صلاح، شکر الحمدللہ، اب میرا فن ٹائم ہے، واٹ ایور. انہیں فکر ہی نہیں، ان کے پاس ذکر ہی نہیں پیرنٹنگ کچھ ہوتی بھی ہے،
ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو ان کا کچھ پتا نہیں ہے. آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں, الحمدللہ میں خوش بھی ہوں اس بات پر کہ آپ سب کے سب کانشیس کیٹیگری میں آتے ہیں, جن کو اس چیز کا ہوش ہے, شعور ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے, آپ کو اس چیز کا احساس ہے. لیکن آج اپنے سیشن کی سٹارٹ ہی میں اپنے کلیم سے کروں گی کہ یاد رکھیے گا, انکانشیس جو مست ماحول پیرنٹس ہیں نا, ان سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں وہ پیرنٹس جو کانشیس ہیں, اگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یا آپ لکھ لیں کاپی پر, اسکرین شاٹ لے لیں, کہ وہ پیرنٹس جو کانشیس ہیں, فکر کرنے والے, جنہیں احساس ہے ہم نے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو وہ ذک پہنچا سکتے ہیں جو انکانشیس نہیں پہنچا سکتے. مست ماحول پیرنٹس شاید اتنا نقصان نہ کریں جتنا کانشیس پیرنٹس کر سکتے ہیں, جن کے پاس نہ کوئی گول ہوتا ہے اور نہ اس کو اچیو کرنے کا کوئی ٹول ہوتا ہے ان کے پاس. یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ فکر اپنی پال لیں. آج میں آپ کو فکر مند کرنے آئی ہوں, اور اس کو پروو میں کروں گی آگے ساری ڈسکشن میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کو کیسے کیسے تربیہ کو دیکھنا ہوتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, تاکہ آپ کانشیس پیرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ احساس کریں کہ مجھے پلانس بھی بنانے ہیں. پیرنٹنگ اور تربیہ کا کنیکشن کیا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اس سیشن کے اینڈ تک آپ بخوبی سمجھ جائیں گے. تربیہ اور پیرنٹنگ سیم چیز نہیں ہے. آپ کی تربیت موت تک چلتی ہے. ابھی دیکھیں آپ سیشن میں بیٹھے ہیں نا, 65 لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹریننگ لے رہے ہیں. ٹریننگ کیا ہوتی ہے, تربیہ. کون کر رہا ہے, بائی دا گریس آف گاڈ میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تربیہ کروانا چاہتے ہیں, اس ایج میں بھی ہو رہی ہے, یعنی ٹیچرز, مینٹورز, حالات و واقعات, بہت ساری چیزیں جو آپ کی تربیہ کرتی ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ واٹ اباؤٹ دا رول آف پیرنٹس ان تربیہ, یہ چیز آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت خوش ہوتے ہیں والدین اس بات پر کہ ہم تو والدین ہیں, صدقہ جاریہ ہو گیا, ہمارا بچہ ہو گیا, اس کے سارے نیک اعمال کا کھاتا ہمارے ذمہ آنے والا ہے, اور کیونکہ ہم اس کو بالغ بلوغت تک پہنچائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, احادیث جو بھی جتنی ملٹیپل کوٹیشنز ہیں. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہج پہ بالغ کرنا ہے. دس از دا ریکوائرمنٹ. سو یعنی کہ تربیہ کرنی ہے, پیرنٹنگ میں تربیہ شامل نہیں ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہوگا. لیٹ می ایکسپلین. پہلے بچوں کے حقوق سمجھ لیں اور پھر اپنے رولز سمجھ لیں, اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پیرنٹنگ میں تربیہ ہوتی کیا ہے. لیٹ می اسٹارٹ اٹ اوور ود کڈس رائٹس. بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق تو ہر مسجد میں الحمدللہ بتائے جاتے ہیں, بچپن سے ناطے بھی ماں باپ کے ہی حقوق پہ بنی ہے, بہت اچھی طرح ہمیں معلوم ہے. لیکن بچوں کے حقوق ایسی بات ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے. ایون سب سے سٹرینج بات میرے لیے یہ رہی ہے ہمیشہ کہ اگر کہا جائے بچے کی عزت کرو تو کئی لوگوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. بچے کی عزت, بچہ ہی تو سب سے آسان ٹارگٹ ہے. غصہ نکالنا ہے تو بچہ, آپ زچ ہیں تو ٹارگٹ بچہ, کیونکہ وہ بولے گا تو چپ کرا دیں گے, وہ زیادہ بولے گا تو اس کو نافرمان کہہ دیں گے, اینڈ واٹ ایلس. تو بچوں کے حقوق سمجھ لیں اسلامک شریعت کے حساب سے بھی اور تربیہ کے اینگل سے بھی کہ یہ اس کے حقوق ہیں جو آپ کو دینے ہیں. سو ماں باپ کی جو 5 بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کر کے وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے بچوں کو کہ میں نے تو یہ کیا, کیونکہ پیدا کیا ہے تو بھی آپ نے تو یہ کرنا ہے. ادروائز وہ جب آخرت میں بچے سے سوال ہونا, اس سے پہلے پیرنٹس سے جو سوال ہونے وہ یہ 5 ہیں. ان 5 کے ذمہ دار سراسر ماں باپ یا گارڈین ہیں جو ذمہ اٹھاتے ہیں بچوں کا. ان 5 کے یہ احادیث سے پروون ہے. آئی وش کہ میں اٹیچ کر پاتی حدیث, شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے میں اس کو نہیں کر پائی, بٹ آتھینٹیکلی پروون کہ یہ 5 ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی ایک ماں باپ سے کہ بچہ پیدا کیا ہے تو اب یہ کرو. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ان تمام 5 کی بھی صرف سطحی ڈیفینیشن جانتے ہیں, یعنی دین اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نفس, زندگی, عقل, بھائی بس وہ اس کا دماغ ذرا نا کام کرتا ہو, مال جی پیسے, نسل بس وہ اولاد اور سارا وہ سلسلہ. یعنی اتنی سطحی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ کیا میں ذکر کروں اس بات کا. ابھی دین کی اگر آپ بات کریں تو دین میں کیا کیا پہلو ہیں. دین صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف بیسک انفارمیشن ہو. دین کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے, وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. لیکن نہیں, دین کے نام پر ہم صرف اور صرف بچوں کو چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے یہ سہارا ان کے اندر انفارمیشن کا انبار ڈال دیں, بھئی یہ ہوتا ہے, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, اور تمہارے یہ فرائض ہیں, اور دس اس کو دین سمجھ لیا ہم نے, جبکہ دین کا الٹیمیٹ پرپز ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. لیکن ہم نے یہ سطحی طور پر لیا. سو پوائنٹ از دیٹ کہ دین آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے جس کو آپ پورا کریں گے ایز اے پیرنٹ, اور جتائیں گے بھی نہیں. اس کا آپ کو ویسے ہی ریوارڈ ملنا ہے بھائی.
اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے کتنے سارے وہ ریوارڈز رکھے ہیں. سو ریلائز آن دیم, ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام یور کڈس. نفس, اب نفس کو میں اکثر نہیں 99% لوگ سمجھتے ہیں صرف اور صرف زندگی, جبکہ اگر آپ نیورو سائنس کو پڑھیں تو نفس از ریلیٹڈ ٹو کیمیکلز, جذبات, ایموشنز. یہ نفس اس کو کہتے ہیں آپ کے جذبات, آپ کے ایموشنز, جو کہ وہ کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا. تو نفس از آل اباؤٹ ایموشن اسپیشلی, وہ ختم تو زندگی ختم. تو بچوں کے نفس کی حفاظت آپ کا ذمہ ہے, ان کے مال کی حفاظت. مال میں کیا کیا آتا ہے اس چیز پر اپنے پرسپیکٹو کو براڈر کریں. عقل, اس کی تھنکنگ پروسیس, اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ عقل کہ جی اس کو بڑی عقل ہے, بڑا سیانا ہے. ایون وہ کوئی گانا بھی یاد کر لے تو یہی کہتے ہیں بڑا اسمارٹ بیبی ہے اینڈ آل دس. عقل کے اندر کیا کیا آتا ہے, تھنکنگ پروسیس ہے جو گریجولی بچے کا بڑھنا چاہیے, اور اس کی نسل یعنی کہ اس کی وہ سارا وہ سسٹم آگے جو اس نے زندگی کو آگے بڑھانا ہے اور اس کی تیاری کروانا اس کو, اور وہ کیسے ہوگی اس کے بارے میں سوچنا, غور و فکر کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. یہ 5 ڈائمینشنز وہ ہیں جو نارملی سب کو پتا ہوتی ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کی سطحی ڈیفینیشن پتا ہوتی ہے. ویل واٹ اباؤٹ تربیہ, یہ ہماری بڑی فیوریٹ بک ہے جس پر ہم نے سیشنز بھی ارینج کیے تھے. اس کے اندر اسلامک ریفرنسز سے پروون تربیہ کے یہ ایسپیکٹس بتائے گئے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. اپنی نظر واسٹ کر لیں, یہ تمام چیزیں جو کرے گا وہ کوئی بھی ہو وہ تربیہ کا حق ادا کرے گا, ورنہ وہ تربیہ نہیں کر رہا. جس کے اندر سب سے پہلی ہے ٹیچنگز آف اسلام, ریلیجن, اس بچے کا دین, مورالٹی, اس کا کردار, ہیلدی باڈی, اس کا ہیلدی لائف سٹائل. یعنی آپ نے سنا ہے نا حدیث میں ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچے کے فیسیلیٹیٹر کون ہوتے ہیں, پرووائڈر کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگ. اتنے مجبور اور بیکس کیوں ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے عقائد پکے نہیں ہیں ان معاملوں. سو ہیلدی باڈی ہو, اس کی انٹلیکچوئل سلامت رہے, اس کی تھنکنگ پروسیس کریٹیکل تھنکنگ بنائے, سائیکولوجیکل یعنی اس کی سینس جو اپنے بارے میں وہ سوچتا ہے وہ کلیئر ہو, دنیا کے بارے میں اس کی سوچ کلیئر ہو, بڑی ہو, ورلڈ ویو بڑا ہو. سوشل, وہ کمیونٹی میں رہنا جانتا ہو, آئسولیٹڈ انسان نہ ہو, اس کو پتا ہو کہ سوشلی اس کا کردار کیا ہے, سوسائٹی میں موو کیسے کرنا. یہ سب چیزیں اس کو آپ نے سکھانی ہے ایز اے مینٹور. اور سیکسچول یعنی کہ اس کی جنسی جو ڈیزائرز ہیں ان کو مینج کروانا, اس کو حلال و حرام کی تمیز اور اس تمام چیزوں کی ایجوکیشن دینا. ان تمام کو جو کرتا ہے وہ کہلاتا ہے تربیہ کرنے والا. سو پچھلی تمام چیزوں میں کافی چیزیں ہیں جو آپ کو تربیہ میں نظر آ رہی ہیں, لیکن ہر چیز نہیں نظر آئے گی پیچھے آپ کو, کیونکہ تربیہ بھی آپ کو سونپی تو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں نا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے obligation میں آپ کو یہ لفظ نظر نہیں آ رہا. تو تربیہ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے, نہیں کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے. لیٹ می ناؤ سمرائز اٹ. تربیہ نہیں ہوگی تو آپ مینٹور نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا خون سا ڈگل نہیں سندا, 15 سال کا ہو گیا اب ہاتھ سے نکل گیا, اب ہمیں منہ نہیں لگاتا, اب ہماری نصیحت نہیں مانتا, اب اپنی کرتا ہے. یہ تمام سٹیٹمنٹس انہی پیرنٹس کی ہیں جنہوں نے تربیہ پہ دھیان نہیں دیا. میں مانتی ہوں صحبت کا اثر ہوتا ہے, میں مانتی ہوں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ان کو کس نے بتانا تھا کہ صحبت کیا ہوتی ہے, دوستی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے. لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا یا شعور نہیں تھا. یہ چیزیں ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے, جس کو وہ کر لیں تو وہ مینٹور ہے, لیکن اگر وہ نہ کریں تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی پیرنٹ رہتے ہیں اور سزا بھگتنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی وہ بچہ آپ سے جڑا رہے گا اور اپنی پرفارمنس دے گا لیکن آپ کی نہیں سنے گا. تو مینٹور بننے کی ایج ہی 15 سال سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے آپ اس کے مینٹور بن سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کو فالو کر کے جو اللہ نے آپ کی ذمہ داریاں بنائی ہیں. اگر آپ نہیں پوری کریں گے تو پل تو جائے گا بچہ, وہ تو جانوروں کا بھی پل جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ مینٹور ہیں, آپ کی بات سننی ہے یا ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دینی ہے. اینڈ ریسپانسبل از اونلی یو گارڈینس. آپ بری زمان نہیں ہو سکتے. یہاں ساری بات کر کے آپ کو ڈرا دینا ہی مقصد ہے میرا, لیکن آپ کو ایسے راستے میں نہیں چھوڑوں گی. لیٹ می کمپائل اٹ نیورولوجیکلی, اور وہ تمام ڈائمینشن جن پر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ تربیہ کر پائیں گے. اور یہ اتنے پھیلے ہوئے کانسیپٹس کو میں سمرائز کروں گی کم سے کم میں, تاکہ آپ اپنا فوکس کر سکیں ان پوائنٹس پر جن کو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کسی حد تک تربیہ کا حق ادا ہو جائے گا. پیرنٹنگ رولز, ابھی کڈس کے حقوق سب بتایا میں نے, تربیہ کے فیکٹرز بتائے. آج میں آپ کو اب یہاں پر ہمارا صحیح وہ اس سیشن کی جان شروع ہونے لگی کہ آپ کیا کریں, what to do, basically what to do. دیکھیں یہ بات 100% شیور ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کوئی خطرے کی بات ہے تو پھر آپ
اسی کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں اور اسی کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ کیا ہے وہی پلے نہیں پڑتا کہ یار کروں کیا. تو پلیز اس کو اب انڈرسٹینڈ کیجیے گا، آپ اپنے رولز کو پہچانیے گا. یہ بلیم گیم چھوڑ دیں جی ان کے ابو نہیں اچھے، میری جوائنٹ فیملی میں اور بھی تو فیکٹرز ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود رہے. تب بھی آپ اگر اپنا رول پہچان گئی تو آپ کا حق ادا ہو گیا، باقی سب میں اللہ نے آپ سے سوال نہیں کرنا. اپنا حق تو ادا کریں. اور ایک اور چیز میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، یہ جتنے رولز میں آپ کو بتاؤں گی یہ کرنے بہت آسان ہے، لیکن اس کو مشکل کیا چیز بناتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں کروانے لگی ہوں نا بچے سے، یہ اس نے کرنے میں نے نہیں کرنے. وی نیڈ ٹو ماڈل ایوری تھنگ. بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، وہ کانوں سے نہیں سنتے، آنکھوں سے سنتے ہیں. یو نیڈ ٹو ماڈل اٹ. تو وہ ماڈلنگ آپ نے کیا کرنی ہے، اپنے رولز کو پہچانے. سب سے پہلے لکھ لیجئے گا کہ ایز اے مدر، ایز اے فادر اور ایز کلیکٹیو آپ کے رولز کیا. اوکے دیکھیں کلیکٹیو رولز جو کہ ماں باپ دونوں ہی مل کر کریں، دیٹس بگ تھنگ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ان کو نرچرنگ پہ توجہ دیں، یعنی ان کا کھانا پینا فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے لرننگ سٹائلز کو سمجھ کر ان کو ان چیزوں کا ایکسپوئر دینا جو ان کی عمر کے حساب سے ضروری ہے. یہ تمام چیزیں نرچرنگ میں آ جاتی ہیں. سکھانے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ خود سے سیکھے. دس از کالڈ نرچرنگ. اس کی نیچر بھی سلامت رہے اور وہ نرچر ہوتے ہوتے بھی نیچر کو سلامت رکھے. گائیڈ، اس کو گائیڈ کیا جائے، یعنی وہ کسی معاملے میں پھنس گیا ہے اس کی ہیلپ کی جائے، بجائے اس کو بلیم کرنے کے، گلٹ فیل کرانے کے، شیم فیل کروانے کے کہ تم تو گندے، تم اتنے بدتمیز ہو، تم بیڈ بوائے ہو نہیں یا بیڈ گرل ہو. اس کو گائیڈ کیا جائے. آئی انڈرسٹینڈ دس ہیپنس، لیٹ می گائیڈ یو، لیٹ می گائیڈ یو. اٹس اوکے، لیٹس ڈو دس، لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. اس طرح کی باتیں سوچنا، بچوں کے سامنے ان سے بات کرنا، انہیں معاملات میں گائیڈ کرنا. وہ اسٹل ا بیبی، وہ بچے ہیں، وہ دنیا میں نئے نئے آئے ہیں. اس چیز کو ایکنالج کرنا، پروٹیکٹ کرنا. ان کو پتا ہو کہ میرا آخری جو پناہ گاہ ہے وہ میرے ماں باپ ہیں. ڈس آن کبھی نہیں کریں. ماں باپ اپنے بچے کو ڈس آن نہیں کر سکتے، گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. یہ کبھی اس کو احساس نہ ہو کہ میں یہ کروں گا تو میرا ماں باپ مجھے چھوڑ دے گا. یہ اس کو کبھی احساس نہ ہو کہ مجھے گھر سے نکال دیں گے یا میرے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ ہوتا نا میں نے تم سے بولتی، منہ ہی نہ لگانا 6 گھنٹے. یہ کام آپ نہیں کریں گے. اس کو پتا ہو میں جیسا بھی ہوں میں ان کا ہوں. یہ مجھے آن کریں گے، میری غلطی پر مجھے سمجھائیں گے ضرور، مجھے ڈائریکٹ کریں گے، کانسیکوینسز بھی ہوں گے، لیکن یہ میرے پروٹیکٹرز ہیں. یہ احساس آپ کے بچے کو. اور فور موسٹ، سب سے امپورٹنٹ، ڈسپلن. آپ اپنے بچے کو ڈسپلن سکھائیں گے. اب ڈسپلن پر میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گی برین نیڈز کے اندر، جو ہمارا سیشن نمبر 4 ہے، کہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی آپ اپنے رولز میں لکھ لیں کہ ڈسپلن آپ نے کرنا ہے بچے کو. ڈسپلن ڈزنٹ مین کہ وہ جی اسکول جانے سے دیکھے نا اس کی روٹین اچھی ہوگی تو پھر جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ بستر کیوں توڑ رہا ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں سوچتے آپ. تو ڈسپلن آرگینک وے میں اسلام نے ہمیں سکھایا اور ہم اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود سینس ہو کہ ڈسپلن ہوتا کیا ہے. ڈسپلن پہ سرچ کیجئے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی یہ تمام کی ورڈز پکڑیں، اور گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے اس پہ سرچز کریں اس پہ کہ یہ کیا ہوتا ہے. آپ سمجھ جائیں گی تو آپ کر بھی لیں گی، کیونکہ اگنورینس ہی ہے نا جو ہمیں روکتی ہے. اویئرنیس از دا اونلی تھنگ، نالج از دا اونلی تھنگ جو آپ کے تمام بگاڑ کی اصلاح کر سکتی ہے. سو ان تمام چیزوں پر خود کو ایجوکیٹ کریں. اب ساری وہ چیزیں ڈسکشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. سم ٹائم ماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کا رول ہے کیا. میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جو ایسے ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو اتنے مشکل ہیں لیکن وہ ان کے کام ہی نہیں ہے. میں یہ بھی مانتی ہوں سم ٹائم ماؤں کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ کبھی کبھی باپ اویلیبل نہیں ہوتے یا وہ رسپانسبل نہیں ہوتے. لیکن میں ڈیئر ممبرز آپ کو ایک بات سمجھا دوں، ماں کا کام چھوڑ کر وہ باپ کا کام کر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہی کرنا ہے. آپ پوری زندگی جان بھی لگا دیں، اپنا رول چھوڑ کے کسی کا رول ادا کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا. تو ماؤں کا کام سمجھ لیجئے. ماؤں کا اگر فرض سمجھا جائے ان تمام جو پیچھے چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ، تو ایک ہی ہے، ایموشنل ریزیلینس آف کڈ. بچے کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا. اب ایموشنل ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بھی بنے گا وہ بنے گا کیسے، یعنی وہ اڈاپٹ کیسے کرے گا چیزوں کو. اس کے جو ایموشنز یا اس کے اندر جو بھی آتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، وہ ان کو بیان کرنا جانتا ہو، وہ ان سے جوجھنا، لڑنا، ان کو سالو کرنا جانتا ہو. یعنی وہ ایموشنلی اسٹرانگ بچہ ہو، اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ اس کو زبان دے سکے. دس از کالڈ ایموشنل ریزیلینس. اور زبان بھی دینے کا طریقہ اس کو مائیں بتائیں گی. کیسے بتائیں گی؟ خود کریں گی.
माँ गुस्से में है तो क्या करती है, बच्चा वही करेगा। माँ फ्रस्ट्रेटेड है, क्या कर रही है माँ, बच्चा वही। माँ टायर्ड है, क्या कर रही है, बच्चा वही करेगा। अब मैं यहाँ दो एक्सट्रीम्स आपको मदर्स की बता दूं जो बड़ी भयानक किस्म की है। एक तो वही है जो आपको समझ आती है कि अपने वो जज्बात का ऐसा इजहार करना कि बच्चा वही गंद बला सीख लेता है और फिर वो वही करता है और मारे खाता है। दूसरा उससे भी खतरनाक तरीका, इमोशंस छुपाती है। बच्चा कैसे समझे कि बाउंड्री क्या होती है, माँ थक भी जाती है, माँ ये वो। माँ को चाहिए कि वोकल होकर अपने इमोशंस बच्चे को बताया करे और ये भी बताया करे कि मेरे पे ये बीती और मैंने ये किया, ताकि वो सीखे। जैसे कसम टाइम माए टायर्ड है, बच्चे ने कोई डिमांड किया, मैं सदके जाऊं, मैं करूंगी, छुपा लिया, अब उसको आदत हो गई और एंड में टैग लगा दिया 15वें साल में, ये तो सेल्फिश है, ये तो एहसास ही नहीं करता, एम्पथाइज। भाई माँ का नहीं किया तो किसका करेगा, क्यों नहीं किया, माँ ने बताया ही नहीं, ये भी कोई बला है। तो प्लीज इमोशनल रेजिलियंस पे काम करें। इमोशनल रेजिलियंस के हर हर एस्पेक्ट को आपने समझना है। ये जो कोर्सेज मिलते हैं ना और सेशंस फ्री के, जहां इमोशनल रेजिलियंस या ये इस टाइप की कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, उसको जरूर लें, क्योंकि ये आपका सबसे पहला जिम्मा है। उसके बाद और चीजें जाहिर है कोई और नहीं करा तो आप करेंगी, लेकिन साइड वेज में। दिस इज योर फॉरमोस्ट ड्यूटी, ड्यूटी है ये। और क्यों है, उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि कम से कम 7 साल तक बच्चा सिर्फ माँ से चिमटना पसंद करता है। ये आप आजमा के देख लें। बाप से मैं ये नहीं कह रही बापों को पसंद नहीं करता, वो बाप आते तो खिल उठता है, ये एक नेचुरल बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन बच्चा हर चीज के लिए माँ को ही देखता है, वही उसकी मॉडल होती है, आप जो मर्जी कह लें। तो माँ और 7 साल तक अगर माँ ही है तो आप खुद सोचिए, उसमें तो 90% ब्रेन बन गया। तो वो किसने बनाया, अम्मा जी ने। तो अम्मा जी ने अगर इमोशनली उसको नहीं डेवलप किया कॉन्शियसली, तो फिर अब कुछ नहीं होना। ये मैं नहीं कह रही हो ही कुछ नहीं सकता, फिर आपको बहुत टफ गेम में जाना पड़ेगा। पहले किए हुए को अनडू करेंगी, फिर नए सिरे से सारी गुत्थियां सुलझाएंगी। उस पर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी करूंगी कि भाई अब हो चुका है तो आप क्या करें। दिस इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट अभी ये है। और ये 7 साल ही नहीं है, सिर्फ 10-11 साल तक आप ले लें खुला डुला, कि इनिशियल ईयर्स ऑफ किड आर द years of emotional resilience from the side of mother। माँ की साइड से उसे ये मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अक्सर औरतें कहती भाई मैं बहुत गुस्से वाली थी ना, तो अब देखिए ना मेरी बेटी 12 साल की होगी, वो भी बहुत ही गुस्से वाली है, तो अभी भी तुम एम्पथाइज नहीं कर रही। 12 साल में बिगाड़ा, 12 साल दो उसको। नहीं तैयार, नहीं आप बताएं कुछ ऐसा जल्दी से ठीक हो जाए, नहीं। सबसे पहले अपनी गलती माने, अपने आप को माफ करें और फिर तैयार हो जाए एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। सबर का बहुत लंबा पीरियड। इसीलिए माय डियर मेंबर्स, जिनके बच्चे छोटे हैं, प्लीज बिगाड़ के सही करना बहुत मुश्किल है, हो जाता है लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने आपको नेचुरल तरीके बताए हैं, खुद को उसमें ढालें ताकि आपको बिगाड़ की सलाह ना करनी पड़े। So mother role is all about emotional resilience. फादर रोल, आइडेंटिटी, वो माँ तो बताएगी ना हाउ टू डू, हाउ टू बी, कैसे करूं। बाप बताएगा क्या करूं। बाप आइडेंटिटी का मजर है। बाप जैसा होगा बच्चा उससे कुछ कम ही होता है, उससे बढ़ नहीं सकता अगर बाप के साथ रिलेशन अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ काउंटर क्वेश्चन होंगे, नहीं तो अगर बाप ही ईमानी तरह, मैं दूसरी देखिए सुस्तियां और इररिस्पॉन्सिबल ये वो सब चीजें एक तरह, खुदा ना खास्ता ईमानी तराजू में अगर वो आइडेंटिटी उसकी मशकूक है, तो फिर वो आपका शोहर भी क्यों है, ये आपसे सवाल होगा मेरा। वो आपका कई औरतों का होता है जी हम बच्चों के लिए इससे जुड़ी हुई है, नहीं, ये भ्रम छोड़ दें, ये धोखा देना है, अपने आप को छोड़ दें। आप अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका इमोशनल सर्कल नहीं है। आइडेंटिटी अगर उस बंदे की इस्लामिक स्टैंडर्ड्स पर नहीं है तो फिर आप भी उसके साथ क्यों हैं। लेकिन अगर क्लियर है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीजें तो वक्त के साथ ठीक हो ही जाएंगी। अगर वो इमोशनली आपने ट्रेन कर दिया तो आइडेंटिटी बताएगी कि उसने बनना क्या है, तो वो बाप बताता है। बाप को देखता है 8वें 9वें साल में बच्चा बाप को मॉडल, उसके मॉडल को सही मानों में लेना शुरू करता है। और अगर आप ऐसे कोटा भी निकाले तो कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं बाप, खुद भी वो इसी उम्र में जुड़ते हैं, उससे पहले वो खुद भी नहीं जुड़े होते। अब मैं आपको वो प्लान बताने लगी हूँ जिस पर आपने रिसर्च करनी है। ये इतना लंबा सुन के सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये चाहती हूँ कि कुछ की पॉइंट्स पर रिसर्च तो करें, लेकिन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए मैं आपको वो बताने लगी हूँ। सो लिसन एंड टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, ताकि आप उस पर रिसर्च करें, आपने करनी है। क्योंकि लेवल 1 ट्रेनिंग में मैंने आपको तरीके बताने हैं, करवाना नहीं है, करेंगी आप खुद। सबसे पहले एक बात याद रखिए, देखिए बच्चा फितरत सलीम पे पैदा हुआ है, यानी उसमें सैकड़ों एट्रीब्यूट्स है जिसकी लिस्ट भी आप नहीं बना सकती। आपका शऊर ही नहीं है उस बच्चे में क्या क्या टैलेंट है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, लेकिन स्किल्स नहीं होती। स्किल्स आपने देनी है।
اور کیسے دینی ہے؟ ان ایٹریبیوٹس جو اس کے اندر خصوصیات بچپن سے اللہ نے ڈال دی ہیں نا، وہ مرنے نہ دیں، جس کو کہتے ہیں نا فطرہ سلامت رکھیں، اور اپنے بچے کو کچھ سکلز دے دیں ان فطرہ کے دیے ہوئے ایٹریبیوٹس کو یوز کر کے۔ وہ بچے کے اندر جو ان بورن اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جیسے کیوریوزٹی ہوتی ہے، سوال بہت پوچھتا ہے، حیرانیاں، اس کی غلطیاں کر کے سیکھنا، کتنی چیزیں ہیں، میں ڈیئر ممبرز آپ کو کیا لسٹ بتاؤں۔ ان تمام کو سلامت رکھتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کے اندر آپ سکلز ڈیولپ کریں۔ کون سی سکلز؟ 3 سکلز۔ فوکس آن 3 C's۔ انہیں کنیکٹ ہونا سکھا دیں، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں، اور انہیں کریٹو بنا دیں۔ ٹھیک ہے، کنیکٹ ہونا سیکھ جائے، یعنی کہ وہ جڑنا، آپس میں بندنا، رحم جس کو رحم کہتے ہیں، صلہ رحمی یا رحم یا اما کا کانسیپٹ یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کا شروعات کنیکشن سے ہوگی۔ کس کے ساتھ کنیکشن؟ آپ کے ساتھ کنیکشن۔ دوسری چیز، اس کا صحیح بنیادوں پہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں، سیلف اسٹیم جس کو کہتے ہیں، اس کو اپنے بارے میں خود بتاؤ، لوگ نہ اس کو بتائیں، وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو پرکھنا جانتا ہو۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جو سیلف لرنر ہوتا ہے، اس کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، اس کا کانفیڈنس بھی ہو، صحیح بنیادوں پہ ہو، اس کو پتا ہو مجھ میں کیا کمی ہے اور مجھ میں کیا اسٹرینتھ ہے۔ اس سب کے لیے پوری جرنی ہوتی ہے۔ یہ 3 دیکھیں، اتنی ساری چیزوں سے 3 بتا دی ہیں، تو اب یہ بھی کیا نہیں ہم کر سکتے؟ انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، میں نیکسٹ سیشن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کہ وہ بھی 3 ہی سٹیپس ہیں اور بڑے آسان، آپ انجوائے کرنے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس ساری گتھی کو سمجھ گئے۔ تیسری چیز، کریٹو۔ کریٹو کیا ہوتا ہے؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہانیاں لکھنی شروع کر دے، کچھ کرے، ایلسٹریشن۔ نہیں، اٹس ناٹ اکیڈمک کائنڈ آف تھنگ۔ کریٹو انسان وہ ہوتا ہے جو معاملوں میں سے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے اس پر سولوشن نکالنا جانتا ہو، کریٹ کر سکے پلانس، کہ میں یہ پلان بناؤں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو پہلے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا آتا ہو، پھر اس کے بعد وہ پلانس بنانا جانتا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کے فوکس میں ہونی چاہیے۔ کنیکٹ اگر آپ نے اس کو کرنا سکھا دیا تو وہ کل کا کمپیشنیٹ انسان بنے گا۔ کمپیشنیٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے درد کو محسوس اس طرح کرتا ہے جیسے اس کا اپنا درد ہے، اور اس کو حل کرنے کا ایک وہ بھی رکھتا ہے جذبہ۔ کانفیڈنس پہ کام کر لیا آپ نے تو کل کو وہ ریفلیکٹیو ہوگا، یعنی کہ سنا کے سننی نہیں بنے گا، وہ سمجھے گا، بات کو پرکھے گا، اپنی نظر سے دیکھے گا اور اس کو اینالائز کر پائے گا۔ اور کریٹو اگر آپ نے بنا دیا تو کل کا پرابلم سالور ہوگا انشاءاللہ تعالی، یعنی اس کا ایموشنل کوشنٹ اور انٹلیکچوئل کوشنٹ دونوں پہ کام ہو جائے گا اگر آپ نے ان 3 پہ کام کر لیا، یعنی ایموشنلی بھی اسٹرانگ اور انٹلیکچوئل بھی ہوگا وہ انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو او لیول، اے لیول، بی سی لیول کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان پہ دھیان دیں، سائیڈ وے میں اکیڈمکس ہوتی چلی جائیں گی۔ بچے کو سننا آتا ہو نا، ماں کیا کہہ رہی ہے اور میں نے کرنا ہے، تو وہ سارا کام ہو جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر سلمان آصف صدیقی کے مطابق تو اگر 10 سال تک بچہ نہ پڑھے لکھے تو کوئی بات نہیں، اینڈ ریئلی آئی ایگری اپون اٹ، لیکن پھر بھی ہم اپنے پلانز میں اکیڈمکس کو ضرور ڈالتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزنس، کیونکہ جس حالات کی بات سر سلمان کرتے ہیں وہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ دیٹ از دا فیکٹ۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان 3 میجر اسپیکٹس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ کنیکشن کیسے بلڈ ہوتا ہے، کانفیڈنس بچے کا کیسے بنتا ہے، اور وہ کریٹو کیسے بنے گا۔ یہ تمام کانورسیشن جو میں نے آپ سے کی ہے، جو فکر آپ میں اٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے اتنا مبارک ہوا ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ فکر جاگی ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیہ کرنی ہے۔ پیرنٹنگ تو سام ہاؤ ادر آپ کر ہی لیں گے، نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جو بھی معاملات سٹارٹ ہونے ہیں، اللہ کو جو جواب دینے وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ٹو بی اے مینٹور یو نیڈ ٹو فوکس آن سامنے ملٹیپل فیکٹرز، ان کو سمجھ دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا میں نے، 3 میں کمپائل کر دیا کہ پلیز ان 3 پہ دھیان دے دیں، بلکہ میں یقین کریں صرف اور صرف اگر کہہ دوں نا کنیکشن پہ دھیان دے دیں، آپ بلیو کریں باقی چیزیں بائی پروڈکٹ کی طرح ملتی چلی جاتی، لیکن میں نے سیف سائڈ میں 3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک چیز میں، میرے ممبرز جانتے ہیں جو 2 سال سے مجھ سے جڑے ہیں، کہ میں ماں اور بچے کی بانڈنگ اس کا سوال ضرور کرتی ہوں، اور اس پر ہی میرا 99% دھیان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بانڈنگ ہو، ساتھ اس عورت کی ٹریننگ ہو جائے، کیونکہ میں اس کے بچے کو کچھ نہیں سمجھا سکتی، اس نے اس سے ہی سیکھنا ہے۔ تو کنیکٹ کرنا سیکھیں۔ کنیکٹ کرنے کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے، اللہ نے بھی ہمیں بتا دی ہے، وہ ہے رحم، اور یہ ماؤں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایون ماں کے جسم کا ایک حصہ ہے جس کا نام رحم ہے، لیکن یہ اور بات ہے ہم اس کو دبا دیتی ہیں۔ جس طرح دماغ کے ملٹیپل حصے ہیں نا، ان میں سے ایک ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہمارا، جو ہماری کام کا ہوتا ہے یا ہم جس کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں، باقی سارے پرزے بےچارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہیں نہ کہیں رحم،
جو کہ کیمیکلز میں آکسیٹوسن کہلایا جاتا ہے. ہم مائیں اس کو بالکل نیند کی دوائی دے کے سلا دیتی ہیں, اور ہمارے نروز پہ جو چیزیں حاوی ہوتی ہیں وہی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے رحم پہ کام کریں. رحم کی انگلش میں لٹرل ڈیفینیشن ہے کمپیشن. کمپیشن کیسے ملتا ہے, یہ لاسٹ ٹائم میں نے اپنے ممبر سے بات کی تھی. یہ شروع ہوتا ہے ایمپتھی سے, یعنی آپ کسی کے جوتے میں پاؤں ڈال کے اس کے درد کو محسوس کر سکے کہ اس کی جرنی کیسی ہے. جس عورت میں رحم ہے وہ اپنے بچے کو صحیح نہج پہ پال سکتی ہے بغیر کسی کورس کے. اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کریں, اس کو انسان سمجھیں. انسانوں سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ بچے پہ بھی آتی ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ جی تمام انسانوں کی عزت اور مال دوسرے انسان پہ حرام ہے, تو اگر کہہ دو جی بچے کی عزت اور مال, تو ہنسنے لگ جاتے ہیں. the hell is this? وہ بھی انسان ہے. تو رحم کا مادہ اسپیشلی اپنی سراؤنڈنگ کے لیے پیدا کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا وداؤٹ اینی سرچ اور لرننگ. اور آپ کو ڈرانے کے لیے آپ پلیز اس کو اور طرف نہ لے جائے گا, کیونکہ جب میں نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے مجھے فتوے بہت ملے ہیں. پلیز مجھے فتوا نہ دیجیے گا, صرف میں آپ کے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی. یہ یوں نہ سوچے میں میرے ماں باپ کے بارے میں آپ نے یہ کیا کہہ دی, یہ آپ کے بارے میں ہے. اور وہ کیا ہے, ڈر جائیں اس دعا سے. بچہ دعا کرے, یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان پہ ویسا بالکل ویسا رحم کر جیسا میرے بچپن میں انہوں نے کیا. تو ڈریں, یہ دعا ہے. تو اس دعا کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے, تو جتنا سمجھ آتی ہے رحم کی اس کو اپلائی کر دیں. یہ آپ کے بچے ہیں, اور وہ کل کو رحم کرنے والے تبھی بن سکتے ہیں جب ان پہ رحم کیا گیا ہوگا. نہیں کیا گیا ہوگا تو آپ سکھا نہیں سکتی ہیں, یہ کسی مینٹور کے بس کی بات نہیں ہے. یہ آپ ماڈل کرتے ہیں. اس پہ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہو تو وہ کنیکٹ کر سکتا ہے. جس کی ذات میں دلچسپی ہی نہ لی گئی ہو, جس کی روٹی پانی اور تعلیم اکیڈمکس جو بھی کچھ ہے نیند چین پوری کر کے آپ فارغ ہو گئی ہیں, جس کے درد کا احساس آپ نے نہیں کیا, جس کے بارے میں آپ نے سمجھا نہیں کہ وہ کیا فیل کرتا ہے اور اس کو بتانا کیسے ہے. اچھا میں اس کو یہ کہوں ہاں تم صحیح فیل کر رہے ہو, لیکن بچے یوں, میں نے اگر یہ نہیں کیا تو وہ کس کو فیل کرے گا, اس نے تو ماں سے ہی نہیں سیکھا. یہ آج یقین کریں آپ انگلیوں پہ گلنے ہر مسئلے کی وجہ ہی لیس کمپیشن ہے. چاہے وہ آپ کا شوہر کے ساتھ ہو, چاہے آپ کا ساس نند کے ساتھ ہو, اس کی سب سے بڑی وجہ جو آپ کی سائڈ سے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمپیشنیٹ نہیں ہوتے. آپ کو صرف اپنا درد نظر آتا, آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ دوسرا کیا فیل کر رہا. اور یہ کہاں سے اس کی جڑ بنتی ہے, ماں باپ سے. ماں باپ نے آپ کو بنایا ہی نہیں ہوتا. انگریزوں کے بچے دیکھیں کم از کم مورالٹی تو ان کی اچھی ہے نا, کتنے ہم درد فلوٹیلا لے کے نکل گئے. بھئی ان پہ یہ کام ہوا ہوگا, انہوں نے رحم دیکھا ہے. مورالٹی کوشچنیبل ہے, وائی ناٹ ہے, کیونکہ آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس بھائی, دکھاوا ہے. لیکن کمپیشن کی وجہ کوئی دین کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کمپیشنیٹ لائف دیکھی ہے. آپ سے میری اب نیکسٹ ایکٹیویٹی کی ریکویسٹ ہے کہ یہ سب سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آبجیکٹیو کو دوبارہ لکھیں گے کہ میری زندگی کا بچے سے متعلق مقصد کیا ہے. یہ جاب کر لے, اور یہ دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی آپ سطحی سوچتے ہیں, میں سمجھتی ہوں جتنا آپ نے سمجھا اس کے حساب سے اپنے بیسٹ آبجیکٹیو بنائیں. لیکن آپ یقین مانیں آپ کو اپنی سوچ بڑی کرنی پڑے گی, آپ کو صحیح والے آبجیکٹیو سیٹ کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے آبجیکٹیو پہ آپ کے پلان کھڑے ہیں اور آپ کے پلانز پہ آپ کا بچہ کھڑا. اور جس کے پاس پلان ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا, ہاں آج میں نے بہت اچھی بات سنی, چلو میں یہ اپلائی کر دوں. اچھا سر یہ کہہ رہے ہیں, چلو میں اپلائی کر دوں. سر سلمان نے بہت اچھی بات ہے, میں اپلائی. ایسا کیوس پیدا ہوگا کہ بچہ کہے گا خود تو کرتے نہیں ہیں, مجھ سے کروا رہے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ. انپریڈکٹیبل ماں باپ, اور انپریڈکٹیبل ماں باپ کی اولاد سب سے زیادہ بری نکلتی ہے, کیونکہ وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. فوراً جو تا کر کے بچے جواب دیتے ہیں نا, یا فٹافٹ اپنا وہ شو کرتے ہیں, میں یہ فیل ان کے ماں باپ انپریڈکٹیبل, کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا یہ ابھی کیا کریں گے, خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے. اور یہ کون ہوتے ہیں, کبھی کچھ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ. جب تک آپ پلانز نہیں بنائیں گے آپ صحیح معنوں میں سیکھیں گے نہیں, صحیح معنوں میں سیکھیں گے نہیں تو پھر یہی کریں گے, کبھی کچھ. تو اپنا آبجیکٹیو ری رائٹ کریں. صحیح والی ایکٹیویٹی میری آپ سے یہ ہے, زیادہ تر ممبرز نے کہا ہے ہم اپنے بچے کو مومن بنانا چاہتے ہیں یا سکسیسفل. تو پلیز ذرا مجھے مومن کی ایٹریبیوٹس لکھ کے دکھائیں کہ مومن میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جس پہ اس کو مومن کہا جاتا ہے. یا سکسیسفل پرسن کس کو سمجھتے ہیں, وہ تمام خوبیاں آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنی ہے. آپ وہ آنےسٹ, سچا, سمپل, جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ تمام خوبیاں آپ لکھیں گی.
اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ناؤ. دماغ میں نہیں لکھنی, کاپی پہ لکھنی ہے. بلکہ میں آپ کو فارم دوں گی, اس میں لکھ کے آپ نے بھیجنی ہے, کیونکہ اگلی ایکٹیویٹی اس سے جڑی ہوئی ہے. لکھی نہیں ہوگی نا تو آپ پھر وہی بات ہے کہ فائدہ نہیں ہے. یہ ٹریننگ ہے, اس کو ٹریننگ کی طرح لیں. جزاک اللہ خیر. اور اب آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے, یو کین آسک.